السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سرور میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف کی نشر کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الاولین الاقربین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 52 و 52 تک کا درس ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں لعنت کے حوالے سے آیت کریمہ تھی۔ اللہ تعالیٰ جس پر لعنت بھیجتا ہے اس کا کوئی بھی حامی مددگار نہیں پائیں گے۔ آج پوری دنیا میں بالخصوص یزید کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اس طرح اور اس قدر لعنت بھیجی اور بھیج رہا ہے کہ کوئی بھی اس کا حامی مددگار ڈیفینسر موجود نہیں ہے۔ آیت نمبر 53 میں بھی ایک اہم بات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر دشمنان اسلام کے پاس بادشاہت اور خدا کے ملک میں سے کوئی حصہ مل جائے، یعنی وہ اپنی ظاہری حکومت اور اقتدار کی بنیاد پر یہ حقیقی مالک کا جو ملک ہے پوری کائنات، اس ملک کا کوئی ٹکڑا اپنی ظاہری کرپٹ حکومت کی بنیاد پر اور اقتدار اور تسلط کی وجہ سے کوئی حصے کا قابض ہو جائے، مالک بن جائے، صاحب اقتدار بن جائے، اللہ پاک فرما رہا ہے ایسا شخص، ایسا حاکم، ایسا اقتدار والا لا یؤتون الناس نقیرا، وہ خود بھی نہیں کھا سکتا اور دوسروں کو بھی نہیں کھلائے گا۔ یہ ہے قرآن پاک کا کانسیپٹ۔ دوسروں کو تکلیف دینے میں اسے مزہ آتا، بس خود کھانے میں اسے مزہ نہیں آتا۔ دوسروں کو تکلیف ہو اس میں مزہ آتا ہے۔ آج دیکھیں گے آپ فرقہ پرست طاقتوں کی طرف سے یہ نعرے لگتے ہیں، نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے۔ بھائی آپ کے پاس اگر ہے تو آپ کھائیے نا، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیجیے۔ آپ جس بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کسی نہ کسی کو تو پوچھتے ہوں گے نا، اس کا شکریہ ادا کیجیے، کھائیے۔ لیکن نہیں، یہ جو لعنتی لوگ ہوتے ہیں جو خدا کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، آپ تھوڑا قریب ہو کر کے یزید کو سمجھیے گا تو آپ کو لگے گا کہ وہ شراب کے سوا کہ کوئی چیز مزے کی کھاتا ہی نہیں تھا، شراب میں ہمیشہ لت پت رہتا تھا اور اسی حالت میں وہ مر گیا، جبکہ 3-4 سال تک حکومت تھی اس کے پاس۔ وہ چاہتا تو اچھے سے اچھا 5 اسٹار نہیں 10 اسٹار ہوٹل میں جا سکتا تھا، بڑے سے بڑا ہوٹل کھول کر کے وہ اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتا تھا، لیکن نہیں،
اسے ستانا اور عیاشی کی دھن میں لت میں بس یہ رہنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اہل بیت سے محبت کرنے والا اور والیاں بنائے. فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسوں کو مل جائے اللہ کی طرف سے زمین کا کوئی حصہ، ٹکڑا، بادشاہ مل جائے تو ان لوگوں کو کچھ بھی ذرہ برابر بھی نہیں دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور صحیح ہے. جس اللہ نے حسن و حسین کو جنت دے دیا، جس رسول اللہ نے حسن و حسین کو جنت کی سرداری عطا کر، وہاں بتائیے دینے کے بجائے حسین کا سر کاٹ رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ آیت کریمہ کو دیکھیں تو اتنا مطلب یقین ہوتا ہے قرآن کے تقاضے پر، ربانی کلام کے مطلب فہم پر، سمجھنے پر، کہ دیکھیے ملک بھی اسے حاصل ہوا، اقتدار بھی ملا، وجہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو، لیکن جسے دینا چاہیے دیا نہیں، جسے نہیں دینا چاہیے اسے دیا. حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا. معاذ اللہ رب العالمین. یہ اللہ پاک لعنتی لوگوں کی یہ شان اور وصف بیان کر رہا ہے کہ لعنتی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر دیکھیں گے آپ بڑے بڑے عیش و آرام کے محلات نظر آئیں گے ان کے پاس، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون میں نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیے ان درویشوں سے پوچھئے جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں، لیکن وہ سکون رہتے ہیں. کیوں؟ ذکر الہی میں مصروف ہیں، اور ذکر الہی سے ہی سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے، کھانے پینے سے نہیں ہے. دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے. آپ زیادہ اگر کھا لیں 2-3 لقمہ تو آپ کو واکنگ زیادہ کرنی پڑے گی، تھوڑا ٹہلنا زیادہ پڑے گا، کلو کھانے پڑیں گے، بہت ساری چیزیں. دیکھیے آپ تو کھانے پینے کی بنیاد پر سکون نہیں ہے، لیکن آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے سکون اتنے ہی ملے گا. کثرت سے آپ اللہ کا ذکر کریں گے، ورد کریں گے، اوراد وظائف کریں گے، درود پڑھیں گے، تو اس سے آپ کو لطف ملے گا. شرط یہ ہے کہ اٹریکشن ہو، توجہ ہو. تو جن کو اللہ پاک اب اللہ پاک کی طرف سے اللہ کی زمین کا کوئی حصہ، ٹکڑا مل جاتا اور وہ عدل و انصاف کا حامل نہیں ہوتا، تو اس کا وصف یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ نہیں دے گا، عدل سے کام نہیں لے گا، ذرہ برابر بھی نہیں دے گا. مال سڑ جائے، کھانا گل جائے، مگر سامنے والے کو ہم نہیں دیں گے، ہم نہیں کھلائیں گے. اپنے انڈیا کے لوگ تو اس بات کو بڑے اچھے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے یزیدیت ایک تحریک ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا. یزید ایک شخص تھا، وہ تو مر گیا لیکن اس کی تحریک آج بھی زندہ ہے. زندہ سے مراد یعنی جو باطل کی تحریک جو پیش کیا ہے وہ آج بھی ہے. آج آپ ملک کے حالات کو دیکھیں، کس قدر مہنگائی چڑھ گئی ہے، کس قدر. آپ 10 سال 15 سال پہلے کا منظر لائیے، 22 روپے 20 روپے دودھ تھا. صحیح ہے. سونا کو دیکھیے آپ، 22,000 28,000 روپے 30,000 کے اندر تھا 10 سال 15 سال پہلے. صحیح ہے. آج بتائیے آخر کیا بات ہے، یہ سب کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہی ظالم حکمرانی ہوتی ہے نا، تو یہی سب ہوتا ہے. لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ جسے ستانا چاہ رہے ہیں وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ آج بھی زکات نکالتے ہیں. الحمدللہ آج بھی خیر خیرات کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ دینے والا اللہ ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اسی کا وعدہ ہے. بہت مشکلات میں ہیں ملک کے لوگ، مہنگائیاں، اور میڈیم طبقے کے لوگ بس جی رہے ہیں اور نیچے طبقے کے لوگ مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جو مالدار ہیں وہ مزید مالدار ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کورونا جیسے کال میں دنیا کا سب سے نمبر 2 یا 3 یا 1 پر آیا تھا یہ اڈانی کمپنی. بتائیے کورونا جیسے اس میں کہاں سے وہ آیا؟ دیکھیے یہ سب چیزوں کو نوٹ کرنا اور اللہ سے کرم کی بھیک مانگنا اور احسان ماننا اللہ کا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں سب سے بڑی دولت ایمان کی عطا کی. سب سے بڑی دولت ایمان کی عطا.
چاہے حالات کیسے بھی ہو، ساری چیزیں ہم سے دور ہو سکتی ہے لیکن ایمان کی دولت ہم سے دور نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑی دولت ہے، اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرے گا. اور مال و دولت اگر بے سکون ہوتا نا تو آپ سب سے بڑا سکون میں رہنے والا یا تو نمرود کو پاتی یا پھر قارون کو پاتی. تو نمرود 1/3 بالکل ملک کا حاکم تھا، پوری دنیا پر بادشاہ تھی، لیکن ایک مچھر سے مر گیا. قارون کے خزانے کا قرآن پاک میں عنوان ہے کہ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ایک جتھا، ایک جماعت صرف کیلی کو اٹھانے کے لیے رکھا گیا تھا. اتنے تالے تھے ان کے پاس. طاقتور ایک جماعت کو اس تالے کی جو تالا خزانے کے روم کا تالا تھا، جس میں خزانے رکھے گئے 40 گھر خزانہ، اور گھر کی ایک بیگھا 1 ایکڑ زمین والا گھر، اس میں رکھے رہتے تھے ان کے خزانے. لیکن آج دیکھیے نہ وہ رہا نہ ان کے خزانے رہے. آج کوئی بھی شخص، غریب سے غریب شخص غصے میں تو بول دیتا ہے کہ قارون کا خزانہ ہے کیا، لیکن یہ نہیں بولتا اللہ کا احسان ہے کہ قارون کا خزانہ ہے میرے پاس، نہیں بولتا. اتنا خزانہ دینے کے بعد بھی اسے سکون نہیں ملا. تو جسے اللہ تعالی دیتا ہے، دھیان دیجیے گا، دیتا ہے اسے سکون نہیں دیتا، اور جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اسے سکون دیتا ہے. دیتا وہ سب کو ہے. آج بھی دیکھیے آپ 10 سال 15 سال پہ ہم پر مسلط کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا. اگرچہ وجہ ہمارا کردار ہے، ہماری بدعمالیاں. کو ظالم حکمراں کو مسلط کرنا یہ اللہ پاک کی کا وعدہ ہے کہ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہوگے، اس کی طرف متوجہ ہوگے، عدل سے کام نہیں لوگے، ایمان پر توجہ نہیں دو گے، ہدایت پر قائم نہیں رہو گے، نیک عمل نہیں پیش کرو گے، ہم ظالم حاکم کو مسلط کر دیں گے. نبی کے ذریعے سے ہمیں سنوایا ہے. تو یہ تسلط اللہ کی جانب ہی سے ہے. لیکن اہل ایمان جو ہے اس ظالمانہ تسلط کو دور کرنے کے لیے بس اللہ کی طرف متوجہ ہونا، کیونکہ اس نے جب مسلط کیا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ وہی دور کرے گا. جیسے آج یزید کا خاتمہ ہو گیا، اور حسین آج بھی الحمدللہ حسین شہید ہو کر کے بھی زندہ ہے، اور یزید زندہ رہ کر کے بھی مردہ ہے. حسین ظاہری طور پر حاکم نہ ہو کر کے بھی حاکم ہے، اور وہ اقتدار میں 4 سال رہنے کے بعد بھی آج تک کوئی نام لینے والا نہیں. ایسے مل جائیں گے یہ حالات بھی. تو یزیدیت ایک تحریک ہے جو قیامت تک آئے گی، اور حسینیت بھی ایک تحریک ہے جو قیامت تک آئے گی. حسینیت حق کی تحریک ہے اور یزیدیت باطل کی تحریک. اب آپ کو ساتھ دینا ہے حق کا، اللہ پاک نے کہا ہے حق کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت میں رہو، سچوں کو فالو کرو، اور سچے ہیں حسین. تو اللہ پاک نے ظالم حکمرانی اور ظالم حکمراں کے حوالے سے کہ جسے ملک کا کوئی حصہ مل جاتا ان لوگوں کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ ظالم ہے. اگر لوگوں کو دیتے تو عادل ہوتے، پھر اللہ کی طرف سے عطاؤں کا عنوان ہوتا. یہ ہوئی آیت نمبر 53. اور آیت نمبر 54 میں بڑی اہم ہے، اس کی ایک مثال دے رہا اللہ تعالیٰ. جیسے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو تشریف لانے سے پہلے سورہ بقرہ میں آپ سنے آیت نمبر 89 میں کہ یہودیاں انتظار کرتے تھے، اور ان کی کتابوں میں توریت میں یہ بات ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی تھی کہ ایک نبی آئے گا جن کا نام یہ ہے، جن کی شان یہ ہے، جن کے اوصاف یہ ہیں، جن کے کمالات یہ ہیں، سارا ڈیٹیل لکھا رہتا. اسی بنیاد پر ظاہر ہے ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو وہ ویٹ کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے صدیوں سے کہ وہ نبی آئیں گے. ان کا تصور، ان کا بلکہ عقیدہ یہ تھا کہ جب بھی کہیں مہم پیش آئے، جنگ کی مہم ہو، مقابلے کی مہم ہو، اپوزیشن سے لڑنے کی مہم ہو، فتح و نصرت کی مہم ہو، سب چیز میں اپنی کتاب پر جہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا، ذکر ہوتا، وہاں پر انگلی رکھ کر اللہ کی طرف توجہ کر کے یہ کہتے تھے اے اللہ، اس نبی کے صدقے میں جس نبی کے بھیجے جانے کا تو نے وعدہ آخری زمانے میں کیا ہے کہ اب اس کے بعد کسی کو نہیں بھیجوں گا، اس نبی کے وسیلے سے ہماری مدد فرما اپوزیشن پر. قرآن کہتا ہے
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ یہودی اپنے اپوزیشن پر اس نبی کی بعثت سے پہلے یعنی حضور کے آنے سے پہلے اپنی کتاب میں جو نام تھا اس نام کی برکت کا وسیلہ لیتے ہوئے اپوزیشن پر فتح طلب کرتے تھے اللہ سے. اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی پاک کی برکت کے وسیلے کی بنیاد پر ان کو فتح بھی دیتا تھا, وہ کامیاب بھی ہوتے تھے. لیکن قرآن کہتا فلما جاءہم جب یہ نبی آ گئے کفروا بہ پوری وہی شان کے ساتھ آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا, پورا ایک دم 1 انچ نہ آگے نہ پیچھے, اتنا ڈیٹیل کے ساتھ. ابھی نہیں آئے تھے تو فالو کر رہے تھے, مان رہے تھے اور اس ماننے کا انہیں ثمرہ نتیجہ بھی مل رہا تھا. لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو کفروا بہ انکار کر بیٹھے. اللہ فرماتا فلعنۃ اللہ علی الکافرین, تو اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر. لعنت کیوں ہو؟ اس لیے کہ بتاؤ نہ آنے سے پہلے تم ہی فالو کر رہے تھے اور جب آ گئے تو تم نہیں مان رہے. یہ کیسا ہے سینس؟ تو اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہا ہے ایسوں پر. دیکھیں حضور پاک, اب آپ کہیں گے کہ پہلے کیوں مان رہے تھے اور بعد میں کیوں نہیں مانے, تو میں اسے قرآن پاک کے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے آپ کو قریب کروں اور سمجھیے کہ حسد, ظلم کس قدر مطلب ہانیکارک ہے کہ آپ سوچئے. اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 میں دیکھیے, بلکہ 87 میں, کہ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ, چونکہ وہ یہودی میں تصور کر رہے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, یہ نبی آئیں گے, وہ ہماری اصلوں میں سے آئیں گے. ہماری اصلوں سے مراد یعنی حضرت اسحاق کی اصل میں بنی اسرائیل میں آئیں گے. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں آئے. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسحاق کی جو نسلیں چلی ہیں انہی نسلوں میں اسرائیلی ہے. یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے, اسی لیے یا بنی اسرائیل کا معنی ہوتا ہے یعقوب کی اولادوں, اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کی نسلوں میں سے. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے, اور اسماعیل کی اولاد میں صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹے ہیں جو نبی ہیں, باقی اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں. اسحاق کی اولاد میں بہت سارے نبی ہیں. تو یہ سوچے ہوئے تھے کہ جس طرح سے نبی آتے جا رہے ہیں اس نسل سے, ایسے ہی محمد بھی اسی نسل سے آئے. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اس نسل سے آئیں گے تو جیسے سب کو فالو کیا گیا ہے ایسے فالو کر لیں گے, نہیں اگر وہ ٹھیک ٹھاک کریں گے تو ان کو مار دیں گے, قتل کر دیں گے. دیکھا نا بہت سارے انبیاء کرام کو قتل کیا, مان اللہ. لیکن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل میں سے جب آئے تو قرآن کہتا ہے لا تہوا انفسکم, یہ نبی آئے تو ضرور ہے لیکن تیری خواہش کے خلاف آئے ہیں, تیرے نفس کے خلاف آئے ہیں. اس تکبر تم, جب ہی ان لوگوں نے انکار کر دیا. تو انکار کی وجہ کیا ہے؟ نفس. یہ دیکھیں, یہ اپنا جو ایگو ہے یہ جب ہٹ ہوتا ہے بلا وجہ تو ظلم جنم لیتا ہے, برائیاں جنم لیتی. صحیح آپ کا دل اسی وقت آپ کا مطلب پریشان ہوگا جب آپ ذکر الہی سے دور ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے دور ہیں. اور اگر آپ اللہ کی اور رسول کی رضا پر راضی ہیں تو آپ کا دل بڑا مطمئن ہوگا, چاہے دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے. اب آپ کو وہ منظر معلوم ہے کہ ایک جنگ سے جب صحابہ لوٹ کر آئے تو عورتوں نے جب منظر بنا کر کے پورا قافلہ کی شکل میں ان تمام لوگوں کا ویلکم کیا تو ان تمام لوگوں نے یکے بعد دیگر جملہ کہنا شروع کیا, تمہارا شوہر مر گیا, تمہارا بھائی مر گیا, تمہارا یہ مر گیا, تمہارا وہ مر گیا, وغیرہ وغیرہ. لیکن ساری عورتوں اور سب ویلکم کرنے والوں کا ایک ہی جملہ تھا, بتاؤ وہ شوہر باپ بیٹے کی خبر بعد میں دینا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا نہیں.
جب آواز آئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ شہید نہیں ہوئے ہیں، تو ساری عورتوں نے ایک ہی زبان سے کہا الحمدللہ، پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، چاہے شوہر مر جائے، باپ مر جائے، بھائی مر جائے۔ یہ پیمانہ ہوتا ہے دل کے سکون کا۔ جب مرد ہو یا عورت اللہ اس کے رسول کے لیے راضی ہوتا ہے یا ہوتی ہے تو ہر حال میں وہ راضی ہوتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ امام حسین کو دیکھیے، یہ یقے بعد دیگر سب شہید ہو رہے تھے، سارے شہیدوں کو لاش مبارک کو اٹھا رہے ہیں اور ہر شہید کے وقت پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تو راضی ہو جا، تو قبول فرما لے۔ ایسا استقامت کے ساتھ آپ ہم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بس حسینی غلام بنائے رکھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر راضی ہونے والے کبھی بھی وہ حسد نہیں کرتے، کبھی وہ جلتے نہیں، کبھی وہ ظلم نہیں کرتے، کیونکہ یہ سب بھی آثار ہیں ان کی، یہ سب بھی نشانات ہیں کہ آپ جس کسی پر حسد نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ رسول سے راضی ہے۔ آپ کسی سے جل نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ رسول سے راضی ہے۔ آپ کسی پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ رسول سے راضی ہے۔ آپ پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی جانب سے، اللہ رسول سے راضی ہے، آپ جان رہے ہیں۔ پوری طرح امام علی مقام کو معلوم تھا کہ اتنے ہزاروں کا لشکر ہے، لیکن پھر بھی آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ معلوم تھا کہ ظلم ہوگا، لیکن وہ جان رہے ہیں کہ ہم جس اللہ رسول سے راضی ہیں وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو میرے ساتھ کرنے والے ہیں دشمن باغی، سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہی چاہے گا تو ہمارا دفاع کرے گا اور ظالموں کو دفاع کرے گا، وہ نہیں چاہے گا تو پھر جو چاہے گا وہی ہوگا، اور ہم تو اللہ کی چاہت کے تابع ہیں۔ تو اللہ رسول کی چاہت کے تابع ہونے والے وہ کسی بھی آندھی سے، طوفان سے لڑ تو سکتے ہیں لیکن بھاگ نہیں سکتی۔ یہ بھی ایک تحریک مل رہی ہے ہمیں، اور یہ بھی ہمیں ایک سوچ مل رہی ہے پریکٹیکلی طور پر کربلا کے واقعے سے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 53 سے جو ذہن دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اللہ کی طرف سے جو ودیت ہوئی تو کفار حسد میں، جلن میں نہ مانے، یہودیاں نہ مانے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار علی، فاطمہ، حسن، حسین کو اللہ کی جانب سے ان کی عظمتوں میں قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں، ان کی شانوں میں قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں۔ یہ اپوزیشن کو، یہ دشمنان اسلام کو ہضم نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی عطا سے جلنے والے دشمن اسلام ہیں اور اللہ کی عطا پر شکر ادا کرنے والے دوست ہیں اسلام۔ آپ کو جو اللہ نے عطا کیا شکر ادا کیجیے، آپ کے اولاد کو عطا کیا شکر ادا کیجیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ میں نے تمہیں آٹو چلا کر کے پڑھایا، میں نے تمہیں مان کے پڑھایا، میں نے تمہیں یہ کر کے پڑھایا، کئی کچھ گنا رہے ہیں آپ؟ کیا وہ بچہ بولا تھا کہ آٹو چلاؤ اب میرے کو پڑھاؤ؟ میں نے یہ کر کے پڑھایا، وہ کر کے پڑھایا۔ خبردار، اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے توفیق دیا تو نے، اولاد کو پڑھایا میں نے، تو جانتا ہے تیری رضا کے لیے میں نے پڑھایا ہے، بس اللہ میرے اولاد کا نصیبہ اچھا کر۔ اتنا بولے آپ بھی اس بات کو دھیان میں رکھ کے کسی پر احسان نہ جتائیے احسان کر کے، ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ جس پر احسان کیا ہے آپ نے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو بس تو ہی اس کا بدلہ دینا، جہاں تو بہتر چاہتا ہے، دنیا میں دینا چاہتا ہے دے دے، آخرت میں دینا چاہتا ہے دے دے۔ یہ ہے اصل پیمانہ، یہ ہے عنوان۔ غم بھی ہو تو اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اللہ اگر اس غم میں تو راضی ہے تو میں راضی ہوں۔ لیکن مخلوقوں کے سامنے تو آپ شکایت کے انبار لگا دیں گے اور خالق کے سامنے کچھ نہیں بولیں گے۔ اب مخلوق آپ کا پورا کرے گی نہیں، زیادہ سے زیادہ ہاؤ ہاؤ برابر یہ سب جملے بولے گی، پورا نہیں کرے گی۔ تو جہاں آپ کو پورا ہونا ہے، جہاں غم دور ہونا ہے، جہاں اعزاز ملنے والے ہیں، شکر کے بدلے میں اور مزید ملنے والا ہے، وہاں آپ بولتے نہیں۔ بولیں گے آپ کس کے پاس؟ بیٹا اگر پریشان کر رہا ہے تو بازو والی سے جا کر بولیں گے تم سمجھاؤ نا۔ بیٹی اگر غلط ہے نا تو آپ دوسرے سے جا کر کے بولیں گے ذرا سمجھاؤ نا، ہماری بات نہیں مانتے۔
یہ ناکام ماں باپ نہ کو بنو. 1000 بار کیوں نہ لگے آپ کو سمجھانا ہے بیٹھ کر, اینگل بدل بدل کے سمجھانا ہے. دوسروں تک گھر کی بات خاص طور سے اس طرح کی بات نہ لا جائیے, کیونکہ آپ جانتے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ خود پریشان ہے اپنی اولاد سے. وہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. اس لیے کسی سے حسد نہ کیجیے, کسی سے جلیے نہیں, آخری حد تک اپنی رسپانسبلٹی نبھائیے. رات میں بھائی سب سوال کرے کہ نسب پر فخر کرنا چاہیے یا نہیں. میں نے کہا ہاں, جو صاحب نسب ہے اسے نہیں کرنا چاہیے, ہم غلاموں کو فخر کرنا چاہیے. میرے آقا خیر النسب ہیں, سادات کرام پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. غوث پاک پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم قادری, غریب نواز پر ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم غریب نوازی. تو جو صاحب نسب ہے وہ نہ ہوئے کہ میں ان کے غلام فخر کر سکتے ہیں. لیکن جو صاحب نسب ہے نا وہ بس عاجزی سے آئے, وہ پیش کر, وہ رسپانسبلٹی ان کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ چاہتا تو ہمیں بنا سکتا تھا وہ, لیکن ہمیں نہیں بنایا. اسے اس نسب میں پیدا کیا, سادات میں اسے پیدا کیا, فاطمی گھرانے میں اسے پیدا کیا, حسینی گھرانے میں اسے پیدا کیا. تو یہ پیدا کرنا یہ اللہ کا انتخاب ہے, تو بڑی رسپانسبلٹی ہے. دیکھا آپ نے, اگر علی روئے ہیں تو اولاد کے لیے کم روئے ہیں, نماز کے لیے زیادہ روئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو سورج نکالنے کا واقعہ ہے وہ اصل کی نماز قضا ہوئی تھی, اسی لیے فاطمہ الزہرا روئی ہے. تو ایک سجدہ جو ایک رات کے برابر بھی, ایک رات بھی نہ کافی تھی ایک سجدہ کے حوالے سے, اس لیے روئی ہے. اور حسین کی تو بات ہی چھوڑیے, انہوں نے تو سجدے ہی میں سر کٹا دیا. تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ خاندان میں ہونا یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری کی چیز ہے, فخر کرنے کی چیز نہیں ہے, ذمہ داری. اگر آپ نے اس کو پوری طرح نبھا دیا تو فخر تو اہل محشر کریں گے آپ پر, فخر اس دنیا کے لوگ کریں گے آپ پر. اس بات کا خیال رکھیں, میں بہت بار کہہ چکا ہوں, میں کی دنیا کبھی نہیں. دولت فخر کی چیز نہیں ہے, نسب فخر کی چیز نہیں ہے, یہ سب آزمائش کی چیز ہے. آپ کو دینا اللہ کی طرف سے یہ بھی آزمائش ہے, آپ سے لینا اللہ کی طرف سے یہ بھی آزمائش ہے. قرآن کہتا ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ جو 5 چیزیں 6 چیزیں کہ جان, طاقت, مال, خوف, بھوک, پیاس, یہاں تک کہ جتنی بھی پھلوں کے انبار آپ کو دیے ہیں یہ سب آزمائش ہیں. لیکن ان آزمائش میں مکمل طور پر اترنا یہ کامیابی ہے. اگر کوئی چیز اس میں سے ہلاک ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, فنا ہو رہی ہے, تو اسی کے حوالے سے کہا گیا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کہ ان آزمائش میں اگر آپ ہلاک بھی ہو گئے تو آپ ہر حال میں اللہ سے کہیں اللہ ہم تیرے ہی لیے تھے اور تیری ہی طرف لوٹنا. تو اللہ فرماتا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ایسے لوگوں پر ہماری جانب سے درود ہو, رحمتیں نازل ہوتی, اور یہی ہدایت یافتہ ہے. بہرحال حسد بہت بری بلا ہے, اور اسی حسد کی بنیاد پر یزید اس طرح کی حرکت کیا کہ حسین کچھ نہ ہو کر کے بھی سب لوگ ان کے تابع داری میں ہیں, وہ حاکم نہ ہو کر کے بھی سب پر حکومت کر رہے ہیں, بظاہر خلیفہ نہ ہو کر کے بھی سب ان کے تحت ہے, اور ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں. اس طرح میں کے نعرے اللہ پاک نے کیسا ذلیل کیا آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. بس اس سے ایک درس میں دینے جا رہا ہوں کہ آگے دیکھیں, یحسبون الناس, یہ جو دشمنان اسلام ہیں, یہودیاں ہیں, ظالمہ ہیں, یہ سب صحابہ سے حسد کرتے تھے کہ انہی سے کیوں اللہ راضی ہے, رضی اللہ عنہ, صحابہ ہی سے کیوں اللہ راضی ہے, اہل بیت ہی سے کیوں اللہ راضی ہے, انہی کی شان میں کیوں اتارتا ہے. یہ ہے حسد. ہونا یہ چاہیے اے اللہ جس طرح تو نے ان سے اپنی رضا کا اعلان کیا, اپنے فضل سے ہم سے بھی راضی ہو جائے, یہ ہونا چاہیے. لیکن نہیں, ان سے راضی کیوں ہوا, نہیں ہونا تھا. یہ ہے حسد. دوسروں کی نعمت کا زوال چاہنا, یہ ہے حسد.
اگر کسی کی نعمت دیکھ کر کے آپ کو رشک آ رہا ہے تو آپ کہیے اے اللہ اگر تو نے اسے دیا ہے تو ہمیں بھی عطا کر. یہ رشک ہے, یہ جائز ہے. لیکن آپ کہیں نہیں ان کو کیوں دیا, ختم کر تو کر, ہمارے کو دو نہ کو دو لیکن ان کو ختم کرنا, یہ کیسی دعا ہے؟ یہ دعا نہیں. حسد کا عنوان یہی ہے کہ زوال نعمت. صحابہ اہل بیت کی شان میں نعمتیں, انعامات, فضل, تکلیف کے وقت بھی وہ مسکراتے تھے. تو ان نعمتوں کو دیکھ کر یہ حاسدین, یہ ظالمین, یہ سب جو ہے حسد کرتے تھے. اور اسی بنیاد پر قرآن پاک نے کہا یہ حسد کرتے ہیں. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, ارے ہم نے تو ابراہیم کے اولاد کو کتاب و حکمت عطا کیا. دیکھا اسماعیل کو ہم نے یہ دیا, نبوت دیا, حکمت دیا, اسحاق کو یہ دیا, ہم نے سب کو عطا کیا. تو عطا کرنے والا جب رب ہے تو رب ہے, وہ ختم نہیں ہوا ہے. جس کو عطا کیا ہے اس کی وجہ سے کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو ظالموں؟ میں عطا کرنے والا جب موجود ہوں تو جن کو میں نے عطا کیا ہے تو اس لائق بن کے میں تجھے بھی عطا کروں. لیکن نہیں, تم جلو گے. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, ہم نے ان تمام اپنے محبوب بندوں کو سلطنتیں عطا کی, بڑے بڑے عظیم بادشاہت عطا کی. ان حضرات نے اچھے سے اپنی رسپانسبلٹی نبھایا, محبوب ہو گئے. لیکن تم دوسروں کی جلن اور حسد میں ختم ہو گئے, اس لیے تمہارا نام و نشان بھی مٹ گیا. کوئی نہیں ہے. اپنی انانیت میں مٹھی بھر انشاءاللہ دیکھو گے ان قریب یہ اسرائیلی پناہ ہوں گے. اور ہم تمام جہان میں اسلام کے ماننے والے سرخرو کا اظہار کریں گے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو تھے, ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. بس اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنے کردار کو حسینی کردار میں ڈھالیے. کربلا کے واقعات سے یہی آپ کو سبق ملتا ہے کہ آپ نیکیاں کیجیے, حسد نہ کیجیے, اللہ کی رضا پر راضی رہیے. ہر حال میں تکلیف مصیبت کے عالم پہاڑ آپ کے اوپر ہو پھر بھی آپ صبر استقامت پہ کام لیجیے. رجوع کرنا ہو تو خلق سے نہیں خالق سے کیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حسینی کردار میں ہمیشہ زندہ رکھے, اہل بیت سے محبت نصیب دائمی رکھے اور ہم سب کو ایک اور نیک بنائے, ہماری نسلوں کو بخش دے, ہماری حسدوں کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.